السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت زندگی چینل۔ ناظرین، آج آپ کو سلطان محمود غزنوی اور ایاز کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ سناتے ہیں۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی اپنے دربار لگاتا ہے اور دربار میں تمام وقت کے جو ولی ہوتے ہیں اور عام لوگ، اس کی عام رعایا، سب کو جو انوائٹ کرتا ہے اور علماء کرام کو بھی، اور سب کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تم سب میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا دے۔ تو تمام رعایا جو ہوتی ہے وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے۔ انہی میں سے ایک جو عام سا دیہاتی ہوتا ہے، بڑا غریب، وہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ، میں آپ کا یہ کام کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم یہ کام کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ، میری ایک چھوٹی سی شرط ہے، اگر وہ بھی آپ اس میں پوری کر دیں تو میں آپ کا بڑا مشہور ہوں گا۔ تو بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ تمہاری کیا شرط ہے اس میں؟ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ میرے گھر کا 6 ماہ کا خرچہ اٹھا لیں تو میں ان 6 ماہ میں جنگلوں میں جاؤں گا، عبادت کروں گا اور ریاضت کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ضرور کروا دوں گا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارا 6 ماہ کا خرچہ اٹھایا، تم جاؤ اور جا کے عبادت کرو، جو بھی کرنا چاہتے ہو، اور 6 ماہ بعد مجھے ملو اور مجھے بتاؤ کہ اب 6 ماہ وقت گزرتے، ساتھ ساتھ 6 ماہ گزر جاتے ہیں۔ بادشاہ پھر اپنی جو ہے نا وہ کچہری لگاتا ہے، محفل لگاتا ہے، دربار لگاتا ہے، اس میں تمام لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ اب بادشاہ اس کو پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے میرا کام کیا کہ نہیں کیا؟ وہ شخص بولتا ہے کہ بادشاہ، میں نے بڑی محنت کی، بڑی عبادت کی، لیکن ابھی بھی جو ہے میں اس حد تک، اس مقام تک نہیں پہنچ پایا، بھی مجھے مزید کچھ ٹائم چاہیے، مجھے مزید 6 ماہ اگر آپ دے دیں تو میں یہ کام مکمل کر سکتا ہوں۔ بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تجھے مزید 6 ماہ دے دیتا ہوں، اگر تم 6 ماہ میں یہ کام مکمل کر لیتے ہو تو میں تمہیں مزید انعام سے بھی نوازوں گا، اگر تم اس کام میں نامکمل رہتے ہو تو پھر اس کی سزا تم خود بھگتو گے۔ بادشاہ اس محفل کو برخاست کرتا ہے اور سبھی لوگ چلے جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 6 ماہ بھی گزر جاتے ہیں۔ بادشاہ پھر اس محفل کو لگاتا ہے، کچہری کو، اور بلاتا ہے اس شخص کو، لے کے آؤ۔ جب وہ شخص آتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ ہاں بھی میرا کام ہو گیا۔ وہ بادشاہ کو کہتا ہے، بادشاہ سلامت، میں بڑا غریب انسان ہوں اور بھوک سے میری اولاد جو ہے، میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس وجہ سے بادشاہ میں نے آپ سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا دوں گا، لیکن اصل میں بادشاہ، میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت نہیں کروا سکتا، کیونکہ نہ تو میرے پاس وہ عبادت کا مقام ہے اور نہ میرا اتنا درجہ ہے کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کروا سکوں، لیکن بادشاہ میں یہ غلطی سرزد کر چکا ہوں، اگر آپ چاہیں تو مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ بادشاہ کو اس بات پہ بڑا غصہ آتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے اپنی رعایا کو کہ لوگوں بتاؤ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اس نے ہماری اس محفل کا، اس پنچایت کا اتنا ٹائم ضائع کیا، تم لوگ بتاؤ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ بادشاہ اپنے ایک وزیر کو پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ کیا کریں اس کا۔ اس کا وزیر بولتا ہے کہ بادشاہ، اس نے آپ کا واقعی بڑا وقت ضائع کیا، تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا، اس کا سر قلم کر دیں، اسی سزا کا جو یہ مستحق ہے، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو اسی محفل میں ایک بڑے نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بادشاہ کو کہتے ہیں کہ یہ شخص بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب بادشاہ اپنے دوسرے وزیر سے پوچھتا ہے کہ وزیر تم بتاؤ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ دوسرا وزیر بولتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اس نے واقعی بڑا وقت ضائع کیا اور آپ کی توہین بھی کی ہے، لہٰذا اس کو جو ہے نا کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے تاکہ جو ہے یہ ایک عبرتناک موت مرے۔ اور وہ جو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ یہ شخص بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ اب بادشاہ کی نظریں ایاز کی جانب جاتی ہیں۔ بادشاہ ایاز سے پوچھتا ہے کہ ایاز تم بتاؤ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ جب ایاز کو کہتا ہے تو ایاز کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ اس نے عدالت کی توہین کی ہے، لیکن بادشاہ سلامت،
آپ نے اس کا جو 1 سال کا خرچہ اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا زیادہ نوازا، آپ نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس کا گھر چلایا۔ میرا نہیں خیال کہ اتنا اس کے اوپر خرچ کرنے سے آپ کی مال و دولت میں کوئی ذرا سا بھی فرق پڑا ہے یا پڑنے والا ہے۔ اور دوسرا، اس کے اس حرکت کرنے کی وجہ سے نہ تو آپ کی عزت میں کوئی حرف آتا ہے اور نہ ہی آپ کی دولت میں کوئی فرق پڑتا ہے، بلکہ اس نے یہ قدم اس لیے اٹھایا تھا کہ اس کے بچے بھوکے تھے اور یہ بڑا غریب انسان تھا۔ اگر بادشاہ آپ اس کو قتل کر دیں گے تو اس کے بچے جو ہیں وہ اپنے باپ سے محروم ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے بادشاہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ اب وہ سبھی لوگ دیکھ رہے تھے کہ اسی محفل میں وہ جو نورانی چہرے والے شخص ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ یہ شخص بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ تو بادشاہ اس بزرگ سے پوچھتا ہے کہ بڑے صاحب، آپ نے سبھی لوگوں کی ہاں میں ہاں ملائی ہے، آپ نے کسی کو غلط نہیں کہا، اس کا کیا ماجرا ہے؟ وہ بزرگ بولتے ہیں کہ بادشاہ، پہلے وزیر سے جس سے تم نے پوچھا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اس نے بولا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ بادشاہ، اصل میں یہ جو جدی پشتی جو ہے نا کسائی ہے، کیونکہ اس کے باؤ اجداد سارے کسائی تھے، تو اس لیے اس نے اپنی تربیت کا اثر دکھایا ہے۔ اور دوسرا شخص جس کو آپ نے بولا کہ وہ بتائے، دوسرے وزیر نے بھی بتایا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، تو دوسرے وزیر جو ہے اس کا جو باپ دادا، اس کے سارا خاندان جو ہے جدی پشتی بادشاہوں کے کتے نہلاتا رہا ہے، اور اس نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ اور بادشاہ ایاز جو ہے یہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے کہ بادشاہ جو ایاز ہے یہ تو ذات کا سید زادہ ہے، تو سید زادے جو ہوتے ہیں وہ تو اپنا سر تن سے جدا کر لیتے ہیں لیکن کسی کی ذات پہ آنچ نہیں آنے دیتے، یہ سید زادے کی تعلیم ہوتی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے اور ایاز کی جانب دیکھتا ہے کہ ایاز، تم نے آج تک کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ تم سید زادے ہو، میں تو تمہیں عام لوگوں کی طرح ملتا رہا، تمہیں ٹریٹ کرتا رہا۔ تو ایاز بولتا ہے کہ بادشاہ، یہ بات صحیح ہے کہ میں سید زادہ ہوں، لیکن اس سے پہلے آج تک اس راز کو کوئی فاش نہیں کر پایا، نہ کسی کو پتا تھا، لیکن اگر میرا آج راز کسی نے فاش کیا ہے تو میں بھی آج اس کا ایک راز فاش کر دوں۔ اصل میں اس پوری محفل میں یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ تو دوستو، یہ ہوتی ہے اسلام کی پہنچ اور یہ ہوتی ہے ایک سید زادے کی تعلیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوا، نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اور دوستو، جانے سے پہلے آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔